بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ سب سے پہلے یہ بتاؤ تم 2 دن کہاں غائب رہے؟ سونیا میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، تم نے اگلے روز آنے کا وعدہ کیا تھا، میں انتظار ہی کرتی رہی، گڑبڑ ہو گئی تھی۔ میں نے جواب دیا، یہاں پنڈتوں سے کچھ پنگے بازی شروع ہو چکی ہے اور اتنے عرصے سے یہاں رہتے ہوئے تمہیں یہ تو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پنڈت ہندوستان کی خطرناک ترین مخلوق ہے۔ یہ جس کے پیچھے پڑ جائیں آسانی سے اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ دارا سے پیچھا چھوٹنے کے بعد اب پنڈت دارا سے پیچھا نہیں چھوٹا، میں نے جواب دیا، بلکہ دارا اور یہاں کے بعض پنڈتوں میں خطرناک قسم کا گٹھ جوڑ ہو گیا ہے۔ کل رات ان سے ہماری جھڑپ ہو گئی تھی، جس کے نتیجے میں آج میرے دوست کے ہوٹل کو آگ لگا دی گئی۔ دوست کا ہوٹل؟ تمہاری مراد وکرم ہوٹل تو نہیں جسے آج سہ پہر گنڈوں نے آگ لگا دی تھی؟ سونیا نے پوچھا۔ ہاں، وہ ہوٹل میرے دوست ٹھاکر بانود سنگھ کا ہے۔ وہ یہاں بدی کے مقابلے میں میرا ساتھ دے رہا ہے۔ میری دوستی کا خمیازہ اسے اس طرح بھگتنا پڑا کہ اس کے ہوٹل کو آگ لگا دی گئی۔ یہ غنیمت ہے کہ پوری عمارت کو آگ کی لپیٹ میں آنے سے بچا لیا گیا۔ لاکھوں کا نقصان ہوا ہے مگر ٹھاکر بانود سنگھ اپنی جگہ پر ڈٹا ہوا ہے۔ میں ابھی اس کے ہوٹل کی طرف سے ہی آ رہا ہوں۔ اب کہاں جانے کا ارادہ ہے اور اس طرف کہاں جا رہے ہو تم؟ سونیا نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ زور آور گیٹ، میں نے جواب دیا۔ سنا ہے وہاں 1-2 ریستورانوں میں ہرن کی ران ملتی ہے، کوئلوں پر بنی ہوئی۔ ہاں، سونیا نے جواب دیا۔ راجستھان میں ہرن کے شکار پر پابندی ہے مگر جے پور کے بعض ہوٹلوں میں ہرن کا گوشت دھڑلے سے فروخت ہوتا ہے۔ جوہر بازار سے ہوتے ہوئے راج گنج بازار کو کراس کر کے میں گاڑی کو سرائے ڈیوڑی بازار کی طرف لے گیا اور پھر ایک اور سڑک گھوم کر اسے زور آور گیٹ کی طرف موڑ دیا۔ زور آور گیٹ متوسط آبادی پر مشتمل ایک بارونق علاقہ تھا۔ یہاں بہت سے ریسٹورنٹ اور کھانے پینے کی اور بھی بہت سی دکانیں تھی۔ ہرن کے گوشت کی وجہ سے دور دور سے لوگ یہاں آتے تھے۔ کوئلوں پر بونے جانے والے گوشت کی اشتہا آمیز خوشبو فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس وقت یہاں کی رونق عروج پر تھی۔ ریستورانوں کے سامنے فٹ پاتھوں پر بھی میزیں اور کرسیاں لگی ہوئی تھیں۔ میں نے ایک جگہ گاڑی روک لی۔ سب سے پہلے میں نے ایک پبلک فون بوتھ سے جانکی کو اطلاع دی کہ دیر سے آؤں گا۔ اسے میں نے یہ نہیں بتایا کہ دیر کس وجہ سے ہوگی اور اس کے جرا کرنے سے پہلے میں نے فون بند کر دیا۔ ہمیں ایک ریسٹورنٹ کے سامنے فٹ پاتھ پر خالی میز مل گئی۔ ویٹر کو میں نے ہرن کی روسٹڈ ران کا آرڈر دے دیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا اور پھر مجھے فوراً ہی احساس ہو گیا کہ آس پاس کی میزوں پر بیٹھے ہوئے کئی لوگ کھا جانے والی نظروں سے سونیا کی طرف دیکھ رہے تھے، اور جب میں نے سونیا کی طرف دیکھا تو میرے منہ سے گہرا سانس نکل گیا۔ وہ تنگ پائنچے والی پتلون اور سرلیس ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھی جس کا گریبان خاصا فراق تھا۔ میں کئی مہینوں سے اس ایک شہر میں رہ رہا تھا، لیکن جس طرح ایک چاول دیکھ کر پوری دیگ کا اندازہ لگا لیا جاتا ہے، اسی طرح اس ایک شہر میں رہتے ہوئے میں ہندوستان کے معاشرے کا اندازہ لگا چکا تھا۔ یہاں خواتین کے اس قسم کے لباس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اونچی سوسائٹی میں تو خواتین ایسے لباس پہنتی تھی کہ اسے لباس کے نام پر دبا ہی کہا جا سکتا تھا، لیکن متوسط اور نچلے درجے کی آبادی والے علاقوں میں اس قسم کا لباس پہننے کا مطلب تھا کہ آ بیل مجھے مار۔ اس طرح یہاں گنڈوں کو بھی سرگرم ہونے کا موقع مل جاتا تھا، لیکن بہرحال اب تو ہم یہاں آ ہی گئے تھے اور میں نے اپنے آپ کو کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار کر لیا تھا۔ لیکن خیریت ہی گزری۔ چند بدگماش قسم کے لوگ آس پاس منڈلاتے تو رہے، لیکن کسی نے ایسی حرکت نہیں کی جس پر سونیا کو یا مجھے کچھ کہنے سننے کا موقع ملتا۔ ہم کھانا کھانے کے فوراً ہی بعد وہاں سے اٹھ گئے۔ واپسی پر میں نے طویل راستہ اختیار کیا۔ میرا خیال تھا کہ ایک طویل چکر کاٹ کر چاند پل گیٹ کی طرف نکل جاؤں گا اور سونیا کو نیو گیٹ کے قریب اس کے فلیٹ والی عمارت کے سامنے اتار کر MI روڈ سے ہوتا ہوا آگرہ مارگ کی طرف چلا جاؤں گا۔ طویل راستہ اختیار کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ راستے میں سونیا سے کچھ کام کی باتیں بھی ہو جائیں گی، لیکن میں بھول گیا تھا کہ اس شہر میں میرے لیے قدم قدم پر خطرات گھات لگائے بیٹھے تھے۔ اس وقت رات کے 11:30 بج رہے تھے۔ زور آور گیٹ کے علاقے میں اس وقت بھی رونق تھی، لیکن 2-3 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہی ویرانی شروع ہو گئی۔ ویرانی ان معنوں میں تھی کہ اس سڑک پر کے آس پاس بڑی بڑی حویلیاں تھی، چند قدیم محلات تھے اور ٹریفک برائے نام ہی تھا۔ گنگوری بازار کی طرف سے آنے والی وہ سڑک ابھی مزید 2 کلومیٹر آگے تھی جو اس سڑک کو قطع کرتی ہوئی چاند پول بازار کی طرف چلی گئی تھی۔ میں نے فوراً ہی یہ فیصلہ کر لیا کہ اگلے موڑ پر ہی گاڑی کو گنگوری بازار کی طرف جانے والی سڑک پر موڑ لوں گا۔ اس طرف کہاں جا رہے ہو؟ سونیا نے پوچھا۔ آگے تو
سناٹا ہے اور غیر آباد سڑکوں پر وارداتیں ہوتی رہتی ہیں۔ تمہارا خیال ہے کہ ہم ڈاکوؤں کے ہتھے چڑھ جائیں گے؟ میں نے جواب دیا، میرا خیال تھا کہ ہم طویل ڈرائیو کرتے ہوئے باتیں بھی کرتے رہیں گے، لیکن تم شاید ڈر رہی ہو۔ گھبراؤ نہیں، میں اگلے موڑ پر گاڑی گنگوری بازار کی طرف موڑ لوں گا۔ تم ساتھ ہو تو مجھے ڈرنے یا گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ سونیا نے کہا، لیکن گاڑی سائیڈ پر کر لو، پیچھے سے ایک گاڑی آ رہی ہے۔ میں نے سائیڈ میں لگے ہوئے آئینے میں دیکھا، کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی چمکتی ہوئی روشنی نظر آ رہی تھی۔ ہیڈ لائٹس کی روشنی جس طرح تیزی سے قریب آتی جا رہی تھی، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس گاڑی کی رفتار خاصی تیز تھی۔ میں پجارو سڑک کے وسط میں چلا رہا تھا۔ میں نے اسٹیئرنگ کو معمولی سی حرکت دے کر گاڑی سائیڈ پر لے لی۔ وہ گاڑی بڑی تیز رفتاری سے قریب آ رہی تھی۔ چند سیکنڈ بعد ہی وہ زناٹے کی آواز کے ساتھ ہمارے قریب سے گزری اور پھر اچانک ہی ہمارے آگے آ گئی۔ بریکوں کی چرچراہٹ کی آواز نے مجھے بری طرح چونکا دیا۔ وہ کار ہم سے تقریباً 20 گز آگے سڑک کے وسط میں رک گئی تھی۔ میں نے پوری قوت سے بریک پیڈل دبا دیا۔ ٹائر سڑک پر چرچرائے اور پجارو اگلی کار سے صرف چند فٹ کے فاصلے پر رک گئی۔ اس طرح اچانک بریک لگنے سے سونیا کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکرا گیا۔ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی تھی۔ میں گاڑی روک کر پوری طرح سنبھلا بھی نہیں تھا کہ آگے والی کار کے دروازے کھلے، 2 آدمی چھلانگ لگا کر نیچے اترے اور ہماری پجارو کی طرف لپکے۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں پستول تھے۔ میرے منہ سے بے اختیار گہرا سانس نکل گیا۔ ان دونوں میں سے ایک سونیا والی سائیڈ پر چلا گیا اور دوسرا میری طرف لپکا۔ میرا خیال تھا کہ یہ گنڈے زوراور گیٹ سے ہمارے پیچھے لگے تھے۔ ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں میں قانون کا نہیں، گنڈوں کا راج تھا۔ لوٹ مار، قتل و غارت اور لڑکیوں کو اٹھا لینا عام سی بات تھی۔ کسی کو دن دہاڑے سرے عام قتل بھی کر دیا جاتا تو قانون کے محافظ کھڑے دیکھتے رہتے اور قاتل تلواریں لہراتے ہوئے اطمینان سے فرار ہو جاتے۔ کسی بارونق بازار سے کسی لڑکی کو زبردستی اٹھا لیا جاتا تو بھی قانون کے یہ محافظ مداخلت نہ کرتے اور منہ دوسری طرف کر کے کھڑے ہو جاتے۔ میں یہی سمجھا تھا کہ یہ گنڈے سونیا کی وجہ سے ہمارے پیچھے لگے تھے اور یہاں موقع ملتے ہی انہوں نے ہماری گاڑی روک لی تھی۔ اس کار میں مجموعی طور پر 3 آدمی تھے، 2 پستول تان کر ہماری طرف لپکے تھے اور تیسرا کار کے اسٹیئرنگ کے سامنے بیٹھا رہا تھا۔ میری طرف آنے والے نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر اسے ایک جھٹکے سے کھول دیا اور میرے گریبان پر ہاتھ ڈال کر مجھے بھی نیچے کھینچ لیا، جبکہ دوسری طرف سے دوسرے گنڈے نے سونیا کو بھی نیچے کھینچ لیا تھا۔ سونیا چیخی تو اس گنڈے نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے حلق سے بیڑیے جیسی گراہٹ نکلی تھی۔ اے کیا بات ہے، کون ہو تم لوگ؟ میں نے چیخ کر کہا۔ خاموش رہو، میرا حریف گریبان کو جھٹکا دیتے ہوئے گرایا۔ ساتھ ہی اس نے دوسرے ہاتھ میں پکڑا ہوا پستول میرے سینے سے لگا دیا۔ اگر منہ سے آواز نکالی تو اس پستول کی ساری گولیاں تمہارے شریر میں اتار دوں گا۔ ہمارے پاس زیادہ رقم نہیں ہے بھائی، میری جیب میں جو کچھ بھی ہے تمہارے حوالے کرنے کو تیار ہوں۔ میں نے کہا۔ میں اپنے آپ کو بالکل کم ہمت اور بزدل ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہمیں تمہاری جیب سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ وہ گرایا۔ خاموشی سے کار میں بیٹھ جاؤ، بہت دوڑایا ہے تم نے سالے حرامی۔ گالی مت دینا، میں نے بھی گرا کر جواب دیا۔ اس نے اچانک ہی میرے منہ پر گونسا مار دیا۔ میں بے اختیار کرا اٹھا۔ وہ مجھے دھکے دیتا ہوا آگے پجیرو کی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں لے آیا۔ دوسرا آدمی سونیا کو بھی بازو سے پکڑے کھینچتا ہوا سامنے لے آیا تھا۔ سونیا کے چہرے پر خوف کے تاثرات نمایاں طور پر نظر آ رہے تھے۔ میں روشنی میں آنے کے بعد باری باری ان دونوں کی طرف دیکھنے لگا۔ جس شخص نے مجھے پستول کی زد پر لے رکھا تھا وہ دراز قامت اور کثرتی بدن کا مالک تھا۔ اس نے ٹانگوں سے چپکی ہوئی جینز اور اوپر ڈھیلا ڈالا کرتا پہن رکھا تھا جو گھٹنوں تک لمبا تھا۔ کرتے کے بٹن کھلے ہوئے تھے اور اس کے گلے میں پڑی سوئی سونے کی چین روشنی میں چمک رہی تھی۔ وہ کلین شیو تھا لیکن غالباً 2 دن سے شیو نہیں کی بنایا تھا۔ سر کے بال بھی خاصے لمبے تھے۔ بائیں کان میں سونے کی بالی چمک رہی تھی۔ اس کی ناک پچکی ہوئی تھی اور بائیں رخسار پر تقریباً 1 انچ لمبا زخم کا نشان تھا۔ دوسرا آدمی درمیانے قد کا اور کسی قدر بھاری بھرکم تھا۔ اس کا حلیہ بھی اس سے مختلف نہیں تھا۔ اس کی ٹھوڑی پر کٹ کا نشان تھا اور اس کے کان میں بھی سونے کی بالی چمک رہی تھی۔ چلو ادھر گاڑی میں بیٹھو۔ میرے حریف نے ایک بار پھر مجھے دھکا دیا۔ دیکھو میں پھر کہتا ہوں، میری جیب میں جو کچھ ہے وہ لے لو اور ہمیں جانے دو۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ تو اپنے نام کی طرح ہمت والا ہوگا مگر تو بہت بزدل نکلا۔ چل بیٹھ گاڑی میں۔ اس نے مجھے ایک اور دھکا دیا۔ یہ جملہ سن کر میں چونکے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ اسے میرا نام معلوم تھا یعنی ہمت سنگھ۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ عام گنڈے نہیں تھے اور محض سونیا کی وجہ سے زور آور گیٹ سے ہمارے پیچھے نہیں لگے تھے۔ میرے ذہن میں اچانک ہی ایک اور خیال ابھرا۔ ٹھاکر کے ہوٹل کو
वो आग बलवंत सिंह ने लगवाई थी। जब मैं वहां पहुंचा था तो होटल के सामने बहुत से लोग जमा थे और यकीनन ये दोनों भी वहीं मौजूद थे और इन्होंने वहीं से मेरा ताक़ुब शुरू किया था। मुझे याद आ गया, अभी थोड़ी देर पहले इसने कहा था बहुत दौड़ाया है तुमने। इसका मतलब था कि ये लोग शुरू ही से मेरे पीछे लगे हुए थे। चल बैठ गाड़ी में, वो शख्स गुराया। फिर अपने साथी से मुखातब हुआ, अबे ओ पांडो, लोंडिया को दूसरी तरफ से बिठा गाड़ी में। लोंडिया तो बहुत जोरदार है रामू, विदेशी माल है। पांडू ने कहा, इसे तो इस हरामी बलवंत के हवाले न करेंगे। अबे चल तू सही, इसका फैसला भी बाद में करेंगे, रामू ने जवाब दिया और इसके साथ ही मुझे एक जोरदार धक्का दे दिया। धक्का लगने से इसका पिस्तौल एक लम्हे को मेरी पुश्त से हटा था और अगर मैं इस मौका से फायदा न उठाता तो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ कहलाता। मैं तेजी से घूम गया। इसके साथ ही मेरी एक किक भी हरकत में आ गई थी। किक इसके पिस्तौल वाले हाथ पर लगी। वो अगरचे खासा मोहतात था लेकिन शायद इसे मेरी तरफ से ऐसी हरकत की तवक्को नहीं थी। पिस्तौल इसके हाथ से निकलकर हवा में उड़ता हुआ सड़क के किनारे ढलान पर गिरा। रामू के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई थी लेकिन मैंने इसे संभलने का मौका नहीं दिया। मेरा जोरदार पंच इसके जबड़े पर लगा और वो बिलबिलाता हुआ लड़खड़ाकर कार के खुले हुए दरवाजे से टकरा गया। मैंने इसकी नाक पर एक और पंच रसीद कर दिया। एक बार फिर ज़िबा होते हुए बकरे की तरह बिलबिलाया। इसकी मुंह नाक से खून की धार बह निकली थी। दूसरी तरफ पांडू सोनिया को कार में ठोंसने की कोशिश कर रहा था। सोनिया बुरी तरह चीख रही थी। रामू को पिटते देखकर उसने सोनिया को छोड़ दिया और कार तक पिछली तरफ से घूमकर मेरी तरफ लपका। मैंने इस वक्त तक रामू को गिरेबान से पकड़ लिया था। इसे छोड़ दो इसे, वरना गोली चला दूंगा, पांडू चिल्लाया। मैं रामू को गिरेबान से पकड़े बड़ी तेजी से घूम गया। इस तरह रामू ढाल बनकर मेरे सामने आ गया और मेरे पुश्त कार से टिक गई। स्टीयरिंग के सामने बैठा हुआ आदमी भी बड़ी तेजी से दरवाजा खोलकर नीचे उतर आया था लेकिन इससे पहले कि वो कार के ऊपर से घूमकर हमारी तरफ आता, सोनिया ने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए इस पर छलांग लगा दी। सोनिया बुज़दिल तो नहीं थी। इस सूरत हाल ने इसे वक्ती तौर पर बुखला दिया था लेकिन अब वो अपने होशो हवास में आ गई थी। इसने अपने हरीफ को गिरा लिया और सर के बालों को जोरदार झटके देते हुए इसका सर सड़क से टकराने लगी। वो शख्स बुरी तरह चीख रहा था। पांडू पिस्तौल लिए 2-3 कदम के फासले पर मेरे सामने खड़ा था। अगर वो गोली चलाता तो रामू ही निशाना बनता। पांडू चीख चीख कर मुझे रामू को छोड़ देने का हुक्म दे रहा था। रामू के होंठों और नाक से खून बह रहा था। नाक पर लगने वाली ज़रब कुछ ज्यादा ही जोरदार साबित हुई थी। वो सर को बुरी तरह झटक रहा था और फिर मैंने अचानक ही इसे उठाकर पीछे उछाल दिया। वो पांडू से टकराया और इसे साथ लेता हुआ जमीन पर गिरा। मैंने इन्हें संभलने का मौका दिए बगैर इन दोनों पर ठोकरों की बारिश कर दी। मेरी पहली ठोकर पांडू के पिस्तौल वाले हाथ पर लगी थी। पिस्तौल इसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरा। दूसरी ठोकर इसके सर पर लगी थी। वो चीख उठा। मैं इन दोनों को ठोकरें मारता हुआ सड़क से नीचे ले गया। इनमें अगर कोई एक भी संभल जाता तो मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता था लेकिन मैंने इन्हें मौका ही नहीं दिया और फिर सड़क के सामने वाली किसी मोड़ पर एक गाड़ी इस तरफ मुड़ी। गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनियां देखकर वो दोनों कुछ और गड़बड़ा गए। पहले पांडू उठकर एक तरफ भाग खड़ा हुआ और फिर रामू ने भी राह फरार इख्तियार करने में देर नहीं लगाई थी। सोनिया की चीख सुनकर मैं इस तरफ दौड़ा। वो आदमी सोनिया का गला दबोचे हुए था। मैंने इसके सर पर 2 हथड़ रसीद कर दिया। इसका सर सोनिया के सर से टकरा गया। सोनिया के मुंह से एक बार फिर चीख निकल गई। मैंने इस शख्स को सर के बालों से पकड़कर पीछे खींचा और दूसरे हाथ से इसके पहलू में जोरदार घूंसा रसीद कर दिया। घूंसा इसके गुर्दे की जगह पर लगा था। वो बिलबिला उठा और फिर दूसरे ही लम्हे इसने मचलकर अपने आप को मेरी गिरफ्त से छुड़ाया और एक तरफ दौड़ लगा दी। मैं इसके पीछे लपका लेकिन वो तारीकी में गायब हो चुका था। सामने से आने वाली गाड़ी करीब आकर ब्रेकों की तेज चिरचिराहट की आवाज के साथ रुक गई। मैं इस वक्त सड़क पर पड़ी हुई सोनिया को उठा रहा था। 2 आदमी कार से उतरकर हमारी तरफ दौड़े। मैंने सर उठाकर देखा। कार की पिछली सीट पर एक औरत और 2 बच्चे भी बैठे हुए थे। ए कौन हो तुम लोग, क्या हुआ? इनमें एक आदमी दौड़ता हुआ हमारे करीब रुक गया। इसके हाथ में रिवॉल्वर नजर आ रहा था। दूसरा आदमी भी करीब पहुंच चुका था। कुछ गुंडों ने हमें घेर लिया था। मैंने सोनिया को सहारा देकर उठाते हुए कहा। वो मेरे दोस्त को जबरदस्ती अपने साथ ले जाना चाहते थे। आप लोगों की गाड़ी इस तरफ आते देखी तो भाग गए। बच गए, रिवॉल्वर वाले ने कहा। बेहतर है आप जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। वो लोग वापस आ गए तो ज्यादा खतरनाक साबित होंगे। मैंने सोनिया को सहारा देकर पजारों की तरफ ले आया। कार के करीब से गुजरते हुए कोई चीज चमकती
کھولتی ہوئی دیکھ کر میں رک گیا اور جھک کر وہ چیز اٹھا لی۔ وہ سونے کی چین تھی جو ہاتھا پائی کے دوران میں غالباً رامو کے گلے سے ٹوٹ کر گر گئی تھی۔ وہ دونوں آدمی بھی اپنی کار کی طرف چلے گئے۔ ہمدردی میں وہ یہاں رک تو گئے تھے مگر صورتحال جاننے کے بعد کسی قدر خوفزدہ ہو گئے تھے اور اپنے پاس ریوالور ہونے کے باوجود انہوں نے وہاں سے فوری طور پر چلے جانا ہی مناسب سمجھا۔ میں نے کار کے قریب ہی پڑا ہوا رامو کا پستول بھی اٹھا لیا۔ پہلے سونیا کو پجاروں میں بیٹھنے میں مدد دی، پھر اوپر سے گھوم کر اسٹیئرنگ کے سامنے بیٹھ گیا۔ ہیڈ لائٹس روشن ہی تھی۔ میں نے پستول ڈیش بورڈ والے کانے میں ڈال دیا اور سونے کی چین سونیا کی طرف بڑھا دی۔ یہ ہرجانہ سمجھ کر رکھ لو، کام آئے گی، میں نے کہا۔ سونیا نے تکلیف میں ہونے کے باوجود چین لے کر مٹھی میں دبا لی۔ میں نے انجن سٹارٹ کر کے گاڑی آگے بڑھا دی۔ ابھی چند ہی گز کا فاصلہ طے کیا تھا کہ چناکے کی زوردار آواز ابھری۔ سونیا چیخ کر میری طرف گری۔ میں بھی سیٹ سے اچھل پڑا تھا۔ ایک لمحے کو اسٹیئرنگ بھی میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ پجارو سڑک پر لہرا گئی لیکن میں نے اسے فوراً ہی سنبھال لیا اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ گاڑی کی بائیں پچھلی کھڑکی کا شیشہ چکنا چور ہو گیا تھا۔ میں نے یہ سمجھنے میں کوئی غلطی نہیں کی کہ اس طرف پانڈو یا رامو میں سے کسی نے پتھر مارا تھا۔ ان دونوں کے پستول تو وہیں گر گئے تھے۔ رامو کا پستول میں نے اٹھا لیا تھا۔ ہمیں ہاتھ سے نکلتے دیکھ کر وہ پتھر باری پر آ گئے تھے۔ شیشے پر گولی لگنے کے بارے میں اس لیے نہیں سوچا جا سکتا تھا کہ فائر کی آواز سنائی نہیں دی تھی۔ ان کے تیسرے ساتھی کے پاس اگرچہ پستول ہوگا لیکن وہ سڑک کی دوسری طرف بھاگا تھا۔ میں نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی اور آگے جا کر اس سڑک پر موڑ لی جو کھتری ہاؤس کے قریب سے ہوتی ہوئی چاند پول گیٹ کی طرف چلی گئی تھی۔ سونیا بھی اب سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ یہ کون لوگ تھے؟ اس نے بایاں کندھا سہلاتے ہوئے پوچھا۔ اس آدمی کے ساتھ دینگا مشتی سے اسے اچھی خاصی چوٹیں لگی تھی۔ گنڈے، میں نے کہا۔ یہ لوگ زور آور گیٹ سے ہمارے پیچھے لگے تھے اور غالباً تمہیں لے جانا چاہتے تھے۔ بکواس مت کرو، سونیا نے مجھے گورا۔ ان میں سے ایک نے کہا تھا کہ لونڈیا کو بلونت کے حوالے نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ مجھے نہیں تمہیں لے جانا چاہتے تھے اور میں تو بونس کے طور پر ان کے ہاتھ لگتی۔ ٹھیک ٹھیک بتاؤ یہ کون لوگ تھے اور بلونت کون ہے؟ ٹھیک ہے، میں نے گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ سونیا اتنی بیوقوف نہیں تھی کہ اسے ٹالا جا سکتا۔ اس روز میں نے تمہیں کچھ باتیں بتانی تھی لیکن بلونت کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ اس وقت تک بلونت کو کوئی اہمیت دیے جانے کے قابل نہیں سمجھتا تھا، لیکن میں چند لمحوں کو خاموش ہوا اور پھر اسے بلونت کے بارے میں شروع سے بتانے لگا۔ میں آخر میں کہہ رہا تھا کہ پچھلے 3-4 روز سے بلونت سنگھ بھی کھل کر سامنے آ گیا ہے اور یہ بھی دارا سے مل گیا ہے۔ یوں کہہ لو کہ تمام شیطانی قوتیں ہمارے خلاف مشترکہ محاذ بنا رہی ہیں۔ کل رات یہ سب لوگ ایک ویران مندر میں جمع تھے۔ یہ لوگ منصوبہ بنا رہے تھے، وہ بہت خوفناک تھا۔ اس میں شبہ نہیں کہ پنڈتوں اور پجاریوں نے بعض مندروں کو عیاشی کے اڈے بنا رکھا ہے، لیکن یہ لڑنے بھیڑنے والے لوگ نہیں ہیں۔ دارا اور بلونت سنگھ انہیں بھڑکا رہے ہیں۔ کل رات بلونت سنگھ ہمارے دوست ٹھاکر بانود سنگھ کے ہاتھ آ کر نکل گیا تھا۔ میں اسے کل رات کے واقعے کے بارے میں بتانے لگا، پھر بولا، اسی بلونت سنگھ نے آج سہ پہر ٹھاکر کے ریسٹورنٹ کو آگ لگوا دی۔ مجھے 7 بجے کے بعد پتا چلا تو اور میں 8 بجے قریب وہاں پہنچا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ بلونت کے آدمی وہاں موجود ہوں گے، اور جب میں وہاں سے روانہ ہوا تو انہوں نے میرا تعاقب شروع کر دیا اور یہاں آ کر انہیں کچھ کرنے کا موقع مل گیا۔ غلطی میری ہی تھی۔ اگر میں اپنے تعاقب کا خیال رکھتا تو یہ صورتحال ایسی نہ ہوتی۔ مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے تمہیں بھی تکلیف اٹھانی پڑی۔ تمہاری خاطر تو میں موت کے منہ میں بھی چھلانگ لگا دوں گی، سونیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم جانتے ہو کہ میں ڈرنے والی نہیں ہوں، لیکن اس اچانک اور غیر متوقع صورتحال نے مجھے واقعی بدحواس کر دیا تھا۔ مجھے افسوس ہے۔ میں نے ایک بار پھر اس سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ بات دراصل یہ ہے کہ اس روز تم سے ملاقات کے بعد میں نے اور جانکی نے ایک پروگرام بنایا تھا۔ اس بارے میں کیسا پروگرام؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ یوں تو روپمتی اور ٹھاکر بانود سنگھ بے حد قابل اعتماد اور بھروسے کے لائق ہیں۔ میری وجہ سے وہ لوگ بھی طاغوتی قوتوں کے جال میں پھنستے جا رہے ہیں۔ وہ بزدل نہیں ہیں، آگے بھی ہمارا ساتھ دینے کو تیار ہیں، اور ان کے ہوتے ہوئے ہمیں زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں، لیکن ہمارا خیال ہے کہ ہمارے پاس ایک الگ ایسا ٹھکانہ بھی ہونا چاہیے جو وہ محفوظ ہو اور روپمتی اور ٹھاکر کو بھی اس کے بارے میں علم نہ ہو۔ اسی لیے ہم نے سوچا تھا کہ میرے گھر کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں۔ سونیا نے میری بات کاٹ دی۔ تمہارا وہ گھر بہت چھوٹا ہے، تمہارے ساتھ ایک اور ساتھی بھی رہتی ہے، اور اس بلڈنگ کی آبادی اتنی گنجان ہے کہ وہاں اپنی موجودگی کو راز میں نہیں رکھ سکتے۔ میں نے کہا، ہمارا پروگرام یہ ہے کہ تم وہ فلیٹ
فلیٹ چھوڑ کر کوئی ایسا مکان یا کرائے پر لے لو جہاں کسی ہنگامی صورتحال کے وقت بنا لے سکیں۔ بنگلہ کہاں؟ سونیا نے پوچھا۔ یہ دیکھنا تمہارا کام ہے، میں نے کہا۔ میری نسبت تم اس شہر سے زیادہ اچھی طرح واقف ہو، تمہیں اندازہ ہونا چاہیے کہ کون سا علاقہ مناسب رہے گا، لیکن کوئی ایسی جگہ ہو جہاں سے تمہیں بھی اپنے کافی ہوش آمد و رفت میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اور ہاں، اس بنگلے کا کرایہ وغیرہ ہم دیں گے، تمہیں اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اتنی گئی گزری بھی نہیں ہوں، سونیا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے بھی تھوڑی بہت رقم جمع کر رکھی ہے، وہ کس کام آئے گی؟ ٹھیک ہے، ہم لوگ مل جل کر کام چلا لیں گے، میں نے گاڑی نیو گیٹ کی طرف موڑتے ہوئے کہا۔ اب میں تمہیں اگلے موڑ پر اتار دوں گا، وہاں سے فلیٹ تک جاتے ہوئے پریشانی تو نہیں ہوگی؟ نہیں، وہاں سے فلیٹ قریب ہی ہے، لیکن تم مجھے اپنی راجکماری روپمتی سے کب ملاؤ گے؟ وہ تو اس شہر کی بہت معروف ہستی ہے، میں اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ ابھی نہیں، میں نے جواب دیا۔ ابھی تو ہم نے اسے بھی تمہارے بارے میں کچھ نہیں بتایا، کسی مناسب وقت پر ملاقات ہو جائے گی۔ میں کل صبح رقم لے کر تمہارے فلیٹ پر آؤں گا، تم کل ہی سے بنگلے کی تلاش شروع کر دو۔ ٹھیک ہے، میں صبح تمہارا انتظار کروں گی، سونیا نے سر ہلا دیا۔ میں نے گلی کے موڑ پر گاڑی روک لی، سونیا نے نیچے اتر کر ہاتھ ہلایا اور گلی میں داخل ہو گئی۔ اس وقت 12:30 سے اوپر کا وقت ہو رہا تھا، گلی میں اکا دکا لوگ کی آمد و رفت تھی۔ میں گاڑی میں بیٹھا سونیا کی طرف دیکھتا رہا، مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کی چال متوازن نہیں تھی، اس کا ایک ہاتھ بار بار پشت پر آ رہا تھا، یقیناً اسے کوئی تکلیف تھی۔ سونیا گلی میں کافی آگے نکل گئی تو میں نے بھی گاڑی آگے بڑھا دی اور کچھ آگے جا کر یو ٹرن لیتا ہوا دوبارہ MI روڈ پر آ گیا اور گاڑی کو آگرہ مارگ کی طرف دوڑا دیا۔ جس وقت میری گاڑی حویلی میں داخل ہوئی 1 بج رہا تھا، روپمتی اور جانکی لان ہی میں بیٹھی ہوئی تھی، دونوں کے چہرے سے پریشانی حویدہ تھی۔ کہاں رہ گئے تھے تم؟ جانکی مجھے دیکھتے ہی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ 10:30 بجے تمہارا فون آیا تھا کہ تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں، اس وقت 1 بج رہا ہے اور یہ اپنی حالت کیا بنا رکھی ہے تم نے؟ کچھ گڑبڑ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے دیر ہو گئی، میں نے جواب دیا۔ روپمتی کرسی پر بیٹھ گئی، گاڑی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ گاڑی کا وہ پہلو اس طرف تھا جس طرف کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا۔ اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور کچھ کہے بغیر اٹھ کر گاڑی کی طرف چلی گئی۔ روپمتی کچھ دیر گاڑی کے ٹوٹے ہوئے شیشے کو اور اس کے اندر دیکھتی رہی، پھر گاڑی کے گرد ایک چکر لگایا اور دوبارہ لان میں آ گئی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ کیا گڑبڑ ہوئی تھی؟ اس نے مجھے نیچے سے اوپر تک دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں، میں نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔ بلونت سنگھ کے آدمیوں سے ٹاکرا ہو گیا تھا کیا؟ ان دونوں کے منہ سے بیک وقت نکلا۔ میں 2-2.5 گھنٹوں تک ٹھاکر کے پاس رہا، میں نے کہا، اور پھر ریسٹورنٹ میں آتش زدگی کے بارے میں بتانے لگا۔ میں 9:45 کے قریب وہاں سے روانہ ہوا تھا۔ میں نے سوچا زوراور گیٹ سے ہرن کی بنی ہوئی رانیں لے لی جائیں۔ میں نے فون وہیں ایک پبلک فون سے کیا تھا اور پھر وہیں کھڑے کھڑے میں نے محسوس کیا کہ 2 آدمی میری حرکات و سکنات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ وہ شکل سے ہی گنڈے اور بدماش لگتے تھے، مجھے شبہ ہوا کہ وہ میری نگرانی کر رہے ہیں۔ میں محض آزمانے کے لیے پجاروں پر سوار ہو کر چاند پول بازار کی طرف جانے والی سڑک کی طرف نکل گیا۔ میرا شبہ درست نکلا، ان کے ساتھ ایک تیسرا آدمی بھی تھا۔ انہوں نے ایک ویران جگہ پر مجھے گھیر لیا۔ میں چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر رامو اور پانڈو سے جھڑپ کے بارے میں بتانے لگا۔ سونیا کا ذکر میں نے گول کر دیا تھا اور تھوڑا سا جھوٹ بھی بولا تھا کہ ان کے لیے ہرن کی بنی ہوئی رانے لینے کے لیے زوراور گیٹ کی طرف گیا تھا۔ میرے خیال میں معمولی سا جھوٹ بول لینے میں کوئی مذائقہ نہیں تھا۔ میرے خاموش ہونے پر روپمتی نے ہنکارا بھرا، رامو وہ تو نہیں جس کے رخسار پر زخم کا نشان اور ناک پچکی ہوئی ہے، ذرا لمبے قد کا مالک ہے؟ بالکل وہی، میں نے جواب دیا۔ اب اسے پچکی ناک والا نہیں، چپٹی ناک والا کہا جائے گا، کیونکہ میرے پنچ نے اس کی ناک کو اب بالکل برابر کر دیا ہوگا۔ ویسے کیا تم اسے جانتی ہو؟ وہ اس شہر کا بہت بڑا دادا ہے اور کرائے کا قاتل بھی، روپمتی نے جواب دیا۔ بڑے بڑے لوگ اپنے دشمنوں کو راستے سے ہٹانے کے لیے بھاری معاوضے پر اس کی خدمات حاصل کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اب تک 8 قتل کر چکا ہے، جن میں ایک پولیس افیسر بھی شامل ہے۔ حیرت انگیز، میں نے کہا۔ اگر یہاں کی بدماشی اور دادا گیری کا معیار یہی ہے تو پھر میں تو پورے شہر کو انگلیوں پر نچا سکتا ہوں۔ کیا مطلب؟ روپمتی نے مجھے گورا۔ میرا خیال ہے کہ لوگوں پر اپنی داغ بٹھانے کے لیے اس نے 8 آدمیوں کے قتل کا پروپیگنڈا کر رکھا ہے، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس نے آج تک ایک چوہا بھی نہیں مارا ہوگا۔ میں نے کہا، اگر اس پروپیگنڈے میں کوئی حقیقت ہوتی تو میں اس کے ہاتھوں قتل نہ بھی ہوتا تو اسے میری کئی ہڈیاں توڑ دینی چاہیے تھیں، مگر وہ تو پہلے ہی مرحلے میں میرے قدموں میں گر گیا تھا۔ وہ پہلے تو گدھے کی طرح مجھ سے پٹا اور پھر اپنے ساتھیوں سمیت کتے کے پلے کی طرح چیاؤں چیاؤں کرتا ہوا
بھاگ گیا۔ پھر تو واقعی حیرت کی بات ہے، روپمتی نے کہا۔ ہو سکتا ہے 8 آدمیوں کے قتل والی بات میں مبالغہ ہو، لیکن پولیس آفیسر کے قتل کی چشمدید گواہ تو میں بھی ہوں، تو گویا وہ قتل تمہارے سامنے ہوا تھا۔ میں نے اسے گھورا۔ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ تقریباً 2 سال پہلے کی بات ہے، شام 7 بجے کا وقت تھا۔ اس وقت تم جوہری بازار کی رونق کا اندازہ لگا سکتے ہو۔ میں اس وقت اپنی ایک دوست کے ساتھ LMB ریسٹورنٹ میں بیٹھی ہوئی تھی کہ باہر شور کی آواز سنائی دی۔ ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ اٹھ کر باہر جانے لگے۔ میں بھی اپنے دوست کے ساتھ ریسٹورنٹ سے باہر نکلی تو سامنے کا منظر دیکھ کر کانپ اٹھی۔ ایک آدمی سڑک پر گرا ہوا تھا اور رامو اس پر بے در پہ خنجروں سے وار کر رہا تھا۔ وہ اس وقت انسان نہیں، درندہ ہی لگ رہا تھا۔ سڑک پر گرا ہوا آدمی ہر وار پر چیخ اٹھتا۔ آس پاس سینکڑوں لوگ موجود تھے مگر کوئی آگے نہیں آیا۔ رامو کے 3 ساتھی تلواریں لہراتے ہوئے خونخوار درندوں کی طرح دوڑتے پھر رہے تھے۔ میں یہ دہلا دینے والا منظر نہیں دیکھ سکی اور دوڑ کر دوبارہ ریسٹورنٹ میں گھس گئی۔ چند منٹ بعد رامو اور اس کے ساتھی بڑے اطمینان سے ایک جیپ میں بیٹھ کر وہاں سے چلے گئے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سناٹا چھا گیا۔ دکانیں دڑا دڑ بند ہونے لگی۔ میرا دوست بھی مجھے وہاں سے لے کر نکل آیا۔ بعد میں پتا چلا کہ رامو کے ہاتھوں بے دردی سے مارا جانے والا ACP تھا جو سادہ لباس میں تھا اور کسی کام سے اس طرف آیا تھا۔ چند روز پہلے اس نے رامو کو تھانے بلوا کر اس کی دنائی کی تھی اور اسے وارننگ دی تھی کہ وہ اس علاقے سے نکل جائے۔ اس روز وہ رامو کے ہتھے چڑھ گیا اور رامو نے بے دردی سے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس رات پولیس نے شہر بھر سے درجنوں گنڈوں کو پکڑ کر سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا۔ رامو 3 دن بعد پکڑا گیا۔ عدالت میں رامو کا مقدمہ صرف 2 مہینے چلا۔ استغاثہ اس کے خلاف قتل کا کیس ثابت نہیں کر سکا۔ اس کے خلاف گواہی دینے کے لیے کوئی شخص سامنے نہیں آیا۔ اس کے برعکس رامو کے وکیل نے ایسے گواہوں کی ایک طویل فہرست عدالت میں پیش کر دی جنہوں نے گیتا پر ہاتھ رکھ کر یہ گواہی دی کہ جس شام پولیس آفیسر کو جے پور میں قتل کیا گیا، اس شام رامو وہاں سے 320 کلومیٹر دور بیکانیر میں تھا۔ استغاثہ اپنا کیس ثابت کرنے میں ناکام ہو گیا۔ ایسا کوئی ایک شخص بھی عدالت میں نہیں آیا جو یہ کہہ سکتا کہ اس نے رامو کو پولیس آفیسر کو قتل کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ رامو کے خلاف جرم ثابت نہیں ہو سکا اور اسے بری کر دیا گیا۔ روپمتی چند لمحوں کے خاموش ہوئی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی، اپنی عزت اور اپنی جان سب ہی کو لوگوں پیاری ہوتی ہے۔ رامو جیسے لوگوں کے خلاف ان جرائم کی گواہی دینے کو کوئی بھی تیار نہیں ہوتا اور یہ لوگ اب ایسے خونخوار درندے بن جاتے ہیں جنہیں قابو کرنا قانون کے محافظوں کے بس میں نہیں ہوتا، بلکہ یہ کہنا درست ہوگا کہ قانون بھی ان لوگوں کے سامنے بے بس ہوتا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی رامو کے بارے میں سنا تھا کہ وہ کرائے کا قاتل ہے۔ ایسی ہی کچھ سنگین وارداتوں کے بارے میں سننے میں آتا رہا جن میں رامو کے نام کا حوالہ ہوتا۔ اس پولیس آفیسر کے قتل کے 6 مہینے بعد ہائی کورٹ کے ایک سینئر جج کو اس کے گھر میں قتل کر دیا گیا۔ ایک سابق نیتا کا مقدمہ اس جج کے پاس زیر سماعت تھا۔ شہر میں اس مقدمے کا بہت چرچا ہوا تھا۔ اس نیتا پر بہت سنگین الزامات تھے۔ اگلے روز صبح وہ جج اس مقدمے کا فیصلہ سنانے والا تھا۔ عام تاثر یہ تھا کہ اس نیتا کو نہ صرف زندگی بھر کے لیے کسی بھی قسم کے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے نااہل قرار دے دیا جائے گا بلکہ اسے کم سے کم 20 سال قید کی سزا بھی سنائی جائے گی، مگر اسی رات جج کو اس کی کوٹھی میں قتل کر دیا گیا تھا۔ اس رات جج کے تمام گھر والے شادی کی ایک تقریب میں گئے ہوئے تھے۔ جج کوٹھی پر اکیلا ہی تھا۔ اس کی ضروریات کا خیال رکھنے کے لیے صرف ایک ملازم کو چھوڑ دیا گیا۔ جج کے گھر والے 3 بجے کے قریب واپس لوٹے تو برآمدے میں ملازم کی لاش پڑی ہوئی ملی۔ اسے گلا گھونٹ کر ہلاک کیا گیا تھا، جبکہ جج کی لاش بیڈ روم سے ملحق دفتر میں قالین پر پڑی ہوئی ملی۔ اسے بکرے کی طرح ذبح کر دیا گیا تھا۔ سینے اور پیٹ پر بھی خنجر کے کئی گہرے گھاؤ تھے۔ خون کے چھینٹے ہر طرف بکھرے ہوئے تھے۔ دفتر کا سارا سامان بھی الٹ پلٹ تھا۔ میز کی درازیں کھلی ہوئی تھیں، کاغذات ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے اور نیتا کے کیس کی وہ فائل غائب تھی جو اس روز جج عدالت سے گھر لے کر آیا تھا۔ جج کے قتل کے بعد نیتا رپوش ہو گیا۔ چند روز بعد پتا چلا کہ وہ ملک سے فرار ہو گیا ہے۔ قتل کے حوالے سے رامو کے نام کی بازگشت سنی گئی تھی۔ کئی روز تک پولیس اس سے پوچھ گچھ بھی کرتی رہی لیکن اس کے خلاف کوئی جرم ثابت نہیں ہو سکا۔ پولیس کو جائے واردات سے بھی کوئی ایسا نشان نہیں ملا جس کی بنا پر اس پر شبہ کیا جا سکتا، لیکن سب جانتے تھے کہ یہ قتل بھی رامو ہی نے کیا ہے۔ اس کے باوجود وہ آج بھی آزادی سے دندناتا پھرتا ہے اور پولیس اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتی۔ پھر تو واقعی حیرت کی بات ہے، بلکہ میں اپنے آپ کو خوش قسمت ہی سمجھوں گا کہ ایسے خطرناک آدمی کے ہتھے چڑھ جانے
जाने के बावजूद बच गया। मैंने रूपमती के खामोश होने पर कहा, एक बात समझ में आती है। रूपमती ने कहा, हो सकता है कि बलवंत सिंह ने इसे तुम्हारे कत्ल की सुपारी न दी हो, बल्कि इसे इस हद तक महदूद रखा हो कि तुम्हें जिंदा पकड़कर इसके हवाले किया जाए। हाँ, ये हो सकता है, मैंने कहा। मेरे सामने बेबस होकर वो जिस तरह दुम दबाकर भागा था, इससे मजबूरन यही नतीजा अखज किया जा सकता है। लेकिन क्या तुमने कभी इसे करीब से देखा है? मेरा मतलब है, कभी कोई मुलाकात? हाँ, एक मुलाकात हुई थी और ये तकरीबन 1 साल पहले की बात है। रूपमती ने कहा, मैं इस रात पोलो ग्राउंड में वाक़या जयपुर क्लब में एक पार्टी में शरीक थी। मैं अपने चंद दोस्तों के साथ एक मेज पर बैठी हुई थी कि ये बदमाश भी वहां आ गया और बेतकल्लफी से एक कुर्सी पर बैठ गया। वो इस वक्त बहुत कीमती 3 पीस सूट में था और ये शरीफाना लिबास इस पर बिल्कुल नहीं जच रहा था। मेरे ही एक दोस्त ने बताया कि ये रामलाल उर्फ रामू दादा है। इन दिनों मेरी किसी से टसल चल रही थी और पूरे शहर में इसका चर्चा था। रामू ने कहा, अगर मुझे अपने हरीफ को अपने चरणों पर झुकाने के लिए इसकी खिदमत की जरूरत हो तो वो हाजिर है। मुमकिन है वो हमारी ही मेज पर टिका रहता कि एक लड़की इसे बाजू से पकड़कर वहां से उठाकर ले गई। वो पहला और आखिरी मौका था कि मैंने इसे इतना करीब से देखा था। इसके बाद ऐसा कोई मौका नहीं आया और भगवान न करे कि आइंदा भी ऐसा कोई मौका आए। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोली, इसने मुझे अपना विजिटिंग कार्ड भी दिया था, लेकिन कभी मेरे जहन में इससे राब्ता करने का ख्याल नहीं आया। हैरत है, लुटेरे और कातिल भी विजिटिंग कार्ड रखने लगे हैं। मैंने कहा, वो कार्ड तुम्हारे पास है या कहीं फेंक दिया? ड्रेसिंग टेबल की दराज में डाल दिया था, शायद पड़ा होगा, रूपमती ने कहा। लेकिन मैं देख रही हूँ कि रामू के मामले में तुम ज्यादा संजीदा नहीं हो और ये कोई अच्छी बात नहीं है। वो बहुत खतरनाक आदमी है। मैं बिल्कुल संजीदा हूँ, मैंने जवाब दिया। मैंने अपने किसी दुश्मन को कभी कमतर कमजोर नहीं समझा। तुमने तो रामू के बारे में बहुत कुछ बता दिया है, मैं मोहतात रहूंगा। अच्छा, अब मुझे ठाकर के बारे में बताओ, कितना नुकसान हुआ है? होटल का और पकड़ा जाने वाला आदमी कौन है? किसके कहने पर आग लगाई गई थी? रूपमती ने एक ही सांस में कई सवाल कर डाले। ये बात इन्हें ठाकर ही ने फोन पर बताई थी कि एक आदमी पकड़ा भी गया है। नुकसान का अंदाजा तो बाद में लगाया जाएगा। वैसे रेस्टोरेंट वाला हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, मैंने जवाब दिया। जो आदमी पकड़ा गया था वो इस वक्त पुलिस की तहवील में है। आग लगाए जाने के बाद भी होटल के आसपास बलवंत सिंह के आदमियों की मौजूदगी ये साबित करती है कि आग इसी ने लगवाई थी। पुलिस बहरहाल जेरे हिरासत शख्स से सब कुछ मालूम कर लेगी। ठाकर तो बहुत परेशान होगा। ये सवाल जानकी ने किया था। इसे परेशान तो होना ही चाहिए, लेकिन वो हिम्मत वाला आदमी है और मेरा ख्याल है इसे ज्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, मैंने कहा। वो कैसे? रूपमती ने पूछा। रेस्टोरेंट और होटल यकीनन इंश्योर्ड होगा, मैंने जवाब दिया। इंश्योरेंस कंपनी से मिलने वाली रकम इसके नुकसान का बड़ी हद तक अजाला कर देगी। हम अभी बातें कर रहे थे कि ठाकर के भेजे हुए गन मैनों में से एक किसी तरफ से निकलकर हमारे करीब आ गया और मेरी तरफ देखते हुए मौदबाना लहजे में बोला, सड़क पर से एक गाड़ी इस तरफ मुड़ी है हुक्म, इसकी बत्तियां भी बुझी हुई हैं, इसमें ठाकर के दुश्मन भी हो सकते हैं, आप लोग अंदर चले जाइए। हम लोग फौरन ही उठ गए। जानकी और रूपमती तो अंदर चली गई। मैंने पिजारो के डैशबोर्ड के खाने से रामू वाला पिस्तौल निकाल लिया और बरामदे के एक सतून की आड़ में खड़ा हो गया। ठाकर के भेजे हुए 4 गन मैनों में से 2 हवेली की छत पर थे, जहां से वो चारों तरफ दूर तक निगाह रख सकते थे, और 2 ऐसी जगहों पर थे जहां से वो हवेली के दाखिली रास्तों को कवर कर सकते थे। इन्हीं में से एक ने इस गाड़ी को सड़क से इस तरफ मुड़ते हुए देख लिया था और हम लोगों को अंदर जाने के लिए कहा था। इस शख्स ने मुझे पिजारो से पिस्तौल निकालकर बरामदे के सतून की आड़ में खड़े हुए देख लिया था। अगर इस गाड़ी की हेडलाइट्स रोशन होती तो इसकी रोशनी बरामदे से भी नजर आ सकती थी, लेकिन हेडलाइट्स बुझी हुई थी, जिस वजह से वो गाड़ी यहाँ से नजर नहीं आ रही थी। रात के सन्नाटे में गाड़ी के इंजन की हल्की सी आवाज बड़ा पुरअसरार तासर पेश कर रही थी। मैं सोच रहा था वो कौन लोग हो सकते थे, लेकिन फिर अपने ही इस ख्याल में पर खुद ही झुंझला गया। बलवंत सिंह के आदमियों के अलावा और कौन हो सकते थे? इनका ख्याल होगा कि सब लोग सो रहे होंगे और वो हमला करके हम सब को खत्म कर देंगे। अचानक हार्न की आवाज खामोश फजा में गूंज उठी। मैं उछल पड़ा। ये ठाकर की गाड़ी के हार्न की आवाज थी। वो जब भी यहाँ आता था दूर ही से इसी तरह मखसूस अंदाज में हार्न बजाया करता था। शंकर किसी तरफ से निकलकर दौड़ता हुआ गेट पर पहुंच गया और बुलेट खोल दिया। इसके हाथ में भी ऑटोमेटिक राइफल नजर आ रही थी। चंद सेकंड बाद ही ठाकर की गाड़ी गेट में दाखिल होकर पिजारो के पीछे रुक गई। मैं सतून की आड़ से निकलकर सामने आ गया। गनमैन कहाँ
کہاں ہے؟ اس نے مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے پوچھا۔ پوزیشن پر ہے، میں نے جواب دیا۔ تمہاری گاڑی کو سڑک پر سے اس طرف مڑتے ہوئے دیکھ لیا گیا تھا۔ بتیاں بجھی ہونے کی وجہ سے شبہ ہوا تھا کہ یہ گاڑی دشمن کی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ میرے لیے بھی حیرت کی بات ہے، ٹھاکر آگے بڑھتے ہوئے بولا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ دونوں ہیڈ لائٹس نے بیک وقت کام کرنا کیسے چھوڑ دیا۔ بہرحال صبح اسے چیک کراؤں گا، لیکن تم ابھی تک کیسے جاگ رہے ہو؟ ہم سب ہی جاگ رہے ہیں، میں نے جواب دیا۔ ہم تو ادھر لان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ گن مین نے تمہاری گاڑی سڑک سے اس طرف مڑتے دیکھ کر ہمیں اندر چلنے کو کہا تھا۔ 3 بج رہے ہیں، رات کو دیر تک جاگنا صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا، ٹھاکر نے کہا۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے کہا۔ ٹھاکر لاجواب سا ہو کر رہ گیا۔ ہم اندر آگے، جانکی اور روپمتی سامنے ہی صوفوں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ ٹھاکر کو دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر ان دونوں نے ٹھاکر پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ ٹھاکر مسکراتا ہوا صوفے پر بیٹھ گیا۔ دھیرج، وہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے بولا، کسی نے مجھ سے جل پان کا نہیں پوچھا اور سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ جل میں پلا دیتی ہوں، پان یہاں نہیں ملے گا، البتہ چائے پیش کی جا سکتی ہے، روپمتی نے کہا۔ چلے گی، چائے بھی چلے گی، ٹھاکر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہوٹل کا اتنا نقصان ہونے کے باوجود اس کی زندہ دلی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ روپمتی اپنی جگہ سے اٹھی ہی تھی کہ مندری کسی طرف سے نکل کر سامنے آ گئی۔ وہ کسی کونے میں پڑی سو رہی تھی اور آوازیں سن کر اٹھ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے۔ آپ بیٹھیے، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ وہ بالوں کا جوڑا بناتی ہوئی کچن کی طرف چلی گئی۔ 15-20 منٹ میں چائے آ گئی اور پھر اس کے ساتھ ہی باتوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ ٹھاکر ہوٹل کے نقصان کے بارے میں بتا رہا تھا۔ ویری سیڈ، جانکی نے کہا۔ ہماری دوستی تم لوگوں کو مہنگی پڑ رہی ہے۔ تمہارے ہوٹل کو آگ لگا دی اور آج رات ہی روپمتی کی گاڑی کا شیشہ توڑ دیا گیا۔ کیا مطلب؟ ٹھاکر بولا۔ شیشہ کس نے توڑا؟ اور پھر مجھے ایک بار پھر رامو والی کہانی دہرانی پڑی۔ پہلے میں بلونت سنگھ کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا، لیکن اب مجھے اس کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا، ٹھاکر نے کہا۔ باتوں ہی باتوں میں صبح ہو گئی۔ روپمتی اور جانکی اونگنے لگی۔ میری آنکھوں میں نیند کا نام و نشان تک نہیں تھا اور کچھ یہی کیفیت ٹھاکر کی بھی تھی۔ ہم دونوں اٹھ کر باہر آ گئے۔ دھوپ ابھی نہیں نکلی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے خوشگوار جھونکے بڑے بھلے لگ رہے تھے۔ ہم ادھر دھوپ نکلنے تک وہیں بیٹھے رہے اور پھر اندر آ گئے۔ ٹھاکر بانود سنگھ 9 بجے کے قریب ناشتہ کر کے چلا گیا۔ میں کافی دیر تک حویلی کے پچھلے حصے میں ہرنوں اور موروں کو دیکھتا رہا، پھر اندر آ گیا۔ جانکی اور روپمتی لاؤنج میں صوفوں پر ہی آڑی ترچھی پڑی سو رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر باتھ روم میں گھس گیا۔ دیر تک ٹھنڈے پانی کے غسل سے میری کسل مندی دور ہو گئی۔ میں تیار ہو کر باہر نکلا اور جانکی کو جگا کر کمرے میں لے آیا۔ میں سونیا کی طرف جا رہا ہوں، میں نے کہا۔ اب ضروری ہو گیا ہے کہ ہم اپنے لیے کسی اور ٹھکانے کا بندوبست کر لیں۔ تمہارے پاس جو رقم تھی کہاں ہے؟ وہ اس الماری میں رکھی ہے، ابھی نکال کر دیتی ہوں، جانکی نے کہا اور آگے بڑھ کر الماری کھولنے لگی۔ ساتھ ہی وہ بتا رہی تھی کہ روپمتی کی حویلی سے اجلت میں نکلتے ہوئے بھی وہ اس رقم کو ساتھ لانا نہیں بھولی تھی۔ یہ 60,000 روپے ہیں۔ وہ ایک رومال میں لپٹا ہوا نوٹوں کا بنڈل میری طرف بڑھاتے ہوئے بولی۔ میں نے بنڈل پتلون کی جیب میں ٹھونس لیا۔ دوسری جیب میں اپنے استعمال کے لیے کچھ اور رقم رکھی ہوئی تھی۔ پستول میں نے ٹی شرٹ کے نیچے پتلون کی بیلٹ میں اڑس رکھا تھا۔ پائنچے کے اندر پنڈلی پر خنجر بھی بندھا ہوا تھا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔